أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما صحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम. मोहतरम अजीज़ बहनों और भाइयों, भी आपने तिलावत समाअत फरमाई। ये सूरा ताहा का आखिरी सबक और आखिरी रुकू भी है। रुकू से थोड़ा सा ज़्यादा है, आखिरी रुकू बिल्कुल मुख्तसर सा है और थोड़ा सा रुकू से ज़्यादा है, पिछले रुकू से कुछ हिस्सा पिछले रुकू का और एक आखिरी रुकू है ये। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इस आखिरी सबक सूरह ताहा का इसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे। इसके तर्जुमा और इसके अंदर जो मज़ामीन हैं उस पर गौर करेंगे। आप जैसे देखा है आपने कि बज़ाहिर हमारा आम तौर पर ख्याल होता है कि मक्की सूरतों के अंदर शायद इतने गहरे मज़ामीन नहीं हैं जितने मदनी सूरतों के अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पे अहकामात और मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम एक जो कम्युनिटी डेवलप हो रही थी
تو اس کو جو احکامات ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ احکامات ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے صورت کے اندر کہ کتنے زیادہ جو احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشادات ہیں اور احکامات ہیں، اور دوسرے اس میں مختلف قسم کے متنوع قسم کے مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پروگرامز میں ہر پروگرام کے ساتھ ہی اضافی مواد کے اندر بھی کئی مواد جو ہے مضامین اس میں شامل ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ شاید اسی صورت کے اندر اضافی مضامین جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اس کے اندر جو مضامین پوشیدہ ہیں ان کی وجہ سے میری آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ اگر آپ جہاں پہ جو ہم صورت کلاس کے اندر، اس قرآن کلاس کے اندر جو کچھ مطالعہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر پاتے ٹائم کی ظاہر اسٹرینڈ کی وجہ سے. تو وہ پھر ان کو ضرور مثال کے طور پر ابھی جو پچھلا ہمارا سبق تھا اس کے ساتھ شفاعت کے مضمون پہ بہت ہی کمپریہنسو قسم کا ایک پورا ضمیمہ جو ہے وہ 15-20 سلائیڈ کا جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور جو ہے وہ اس پہ اس کو دیکھ لیا ہوگا. اور یہ صرف نہ صرف یہ کہ یہ ہمیں قرآن سے متعلق، اسلام سے متعلق جو صحیح زاویہ نظر ہے وہ فراہم کرتا ہے، بلکہ آپ جب قرآن کا آپ کو بے شک تھوڑا سا علم ہے تو آگے اس کو جو پھیلانے کی بات ہے، جو ہمارے اوپر ایک حق عائد ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ اس کے آپ کے پہلے ایک حوالہ ہے، ایک ریفرنس ہے، تو آپ اس کی تیاری کر کے اور اس کے حوالے سے بہت جلد جو ہے ایک مختصر سی تذکیر یا درس کے طور پہ آپ اس کو آگے جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے مختلف مواقع کے لیے آپ کو فیوچر میں بھی انشاءاللہ ایک حوالہ ریفرنس کے طور پہ جو ہے یہ میسر رہے گا. ہم سبق اگر ہم غور کریں تھوڑا سا پہلے اس کے دیکھ لیں کہ ہمارا جو صورت ہے اس کا بصری خاکہ، اس کے مضامین کا بصری خاکہ آپ دیکھیں تو ہم اس کے سارے مضامین ایک ایک کر کے جو ہے پڑھائے ہیں. بنیادی طور پر 3 جو بڑے مضامین ہیں صورت کے اندر. شروع کے اندر ایک اس کا افتتاحیہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے. پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام ہے، بہت طویل ہے، 90 آیات کے اندر پھیلا ہوا ہے، بہت طویل ہے، اس کے مختلف حصے اجزاء ہم نے پڑھے. اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر خطاب ہے، اور خاص طور پہ جو دعوت کا موضوع ہے اور کفار مکہ مشرکین مکہ کو ظاہر وہ بھی ہے. تو آج وہ حصہ ہے کیونکہ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی تمام جو اختتام ہیں، جو ختم سور ہیں، جو اختتام ہیں صورتوں کے جو اینڈز ہیں، وہاں پہ لازمی طور پر پھر جو ہے بات لوٹ آتی ہے وہیں پہ کفار مکہ کو دعوت. تو پوری صورت میں تھرو آؤٹ جو مختلف اسالیب سے دی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ پھر کنکلوژن اس کا پوری بات کا جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے ان کے سامنے، اور آج بھی اس میں یہ شامل ہے. اگرچہ اس سے پہلے جو ہے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اتارا، وہاں پہ کچھ ہدایات ہیں، اور ان ہدایات کا ایک حصہ جو ہے وہ قانونی سزا و جزا ابھی شامل ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلسل ہدایات کتابوں کی صورت کے اندر، پیغمبروں کے ساتھ صحفوں کی صورت کے اندر بھیجتا رہا ہے. ان سے جو لوگ اعراض کریں گے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آج کے اندر شامل ہے. بلکہ پہلی ہی آیت کریمہ جو ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ ومن اعرض سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری. دیکھیں یہ وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب فرمایا کہ میری طرف سے ہدایات تمہیں آتی رہیں گی. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اس کا تسلسل بھی ہو سکتا ہے، اور الگ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یعنی آپ کی امت ہے، ان کو بھی خطاب ہو سکتا ہے. ومن اعرض، دیکھیں اعرض جو ہے اس نے ومن اور جس نے بھی اعراض کیا، تو ہم اعراض کا ترجمہ کر سکتے جس نے بھی منہ موڑا، لیکن جہاں پہ بھی سب سے بہترین اسلوب ترجمے کا یہ ہے کہ جو الفاظ اردو کے اندر مستعمل ہیں تو ترجمے بھی اگر ان کو رکھا جائے ترجمے کے اندر تو ترجمہ قرآن کے حقیقی الفاظ کے بہت قریب رہتا. تو اس سے پھر جو ہے تھوڑی سی قرآن کی فہم میں اور سمجھ میں بھی تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے. ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں اعراض کیا، تو اعراض کا مطلب ہے منہ موڑا،
went away. ابھی ہم اس لفظ کو انشاءاللہ تفصیل سے آج پڑھیں گے بھی صحیح. تو جس نے بھی اعراض کیا ان ذکری، میرے ذکر سے. اب ذکر کا لفظ جو ہے بہت ہی کمپریہنسو ورڈ ہے، دین کے اوپر بھی اس کے مستعمل ہے، قرآن کے اوپر بھی. سب سے زیادہ تو قرآن اس کے زمرے میں ہے، ذکر کے میں نماز بھی ہے، دین بھی ہے، رسول بھی ہے، یہ سارے ہیں. تو ان میں سے کیا مراد ہے ہم آگے چل کے بات کریں گے. فَإِنَّ لَهُ، تو پھر جو ہے ابھی پھر ہم جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید یا پھر یہ دین الہی. تو فَإِنَّ لَهُ، تو اس کے لیے ہوگا بے شک، لہو معیشتاً، معیشت جو ہے، معیشت جو ہے سامان زندگی جو ہے کو کہتے ہیں ضن کا جو ہے یہ ہے تنگ، بہت ہی تنگ جو سامان زندگی اس کا لیے بہت ہی تنگ ہوگا. اچھا، معیشت جو بھی ہماری گزران ہے، جو بھی ہم زندگی میں جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، چاہے وہ مادی طور پہ ہیں یا معنوی طور پر، روحانی طور پہ ہیں، وہ ساری ہماری معیشت ہے. اسی سے اردو کا لفظ معیشت استعمال ہوا. اگرچہ اردو میں یہ لفظ زیادہ تر ہماری جو معاش ہے اور ہماری جو انکم ہے اور ہماری جو پروڈیوس ہے جو ہمیں حاصل ہے اس پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں تھوڑا سے بڑا سینس موجود ہے. پوری گزران جو معاش ہے، دنیا کی جو معاش ہے دنیاوی، کہ دنیا کے اندر ہمیں جو بھی چیز حاصل ہے اس کے اندر ذہنی سکون بھی اور سب کچھ چیز شامل ہے، تو اس پہ بھی اس کا اطلاق ہے. تو ان کا زندگی کا سامان جو ہے، سامان زندگی وہ تنگ ہوگا. دن کا جو ہے دنوں کا یا دنوں کو، یہ اس کا ورب ہے، اس کا بہت ہی ریئر ورب ہے اور قرآن مجید میں اور یہیں بھی استعمال ہوا ہے. زندگی تنگ ہونا، مزریبل لائف آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو ہے. نحشرہ، نون زبر نا، ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم. اور ہم اشرہ، یعنی اس کا حشر کریں گے، اس کو اٹھائیں گے. حشر کا مطلب اٹھانا ہے، جمع کرنا. اس کو ہم اٹھائیں گے یوم القیامت اعمیٰ، یوم القیامت کے روز اعمیٰ، اندھا کر کے. اعمیٰ جو ہے عمجن سے صفت مشبہ ہے. وہ صفت مشبہ وہ صفت ہوتی ہے جس میں دوام پایا جائے یا جس میں ہمیشگی پائی جائے، جس میں بہت تاکید ہو کسی چیز کے اوپر. اندھے پن پہ تاکید ہو، پھر ظاہر وہ اندھا ہوگا، ڈیفینیٹلی اندھا ہوگا. قال، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب. لما، یہ اصل میں ربی تھا لیکن وہ چھوٹی یا جو ہے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، وہ معذوف ہو گیا ہے. یہ ربی ہے، اے میرے رب. لما، کیوں. حشر تنی، آگے حشرہ وہی ہے اٹھانا. کیوں تو نے اٹھایا، نی مجھے، کیوں تو نے مجھے اٹھایا. آما، اندھا، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا. وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا. وقد، اور یقینی طور پر، کن، تو میں تھا، بصیرہ، دیکھنے والا. بصیرن، بصارتن سے ہے جو ہے بصیر، دیکھنے والا. تو میں تو حالانکہ ڈیفینیٹلی میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا چیزوں کو. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک، اسی طرح. آتت کا، یہ وہی لفظ ہے جسے میں کہتا ہوں کہ ہر صفحے پہ آپ کو جو ملتا آتا یا آتی، ٹھیک ہے. تو اس کے جو ہے معنی ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ آنے چاہیے، آنا. تو اللہ فرمائے گا اسی طرح آتت کا، آئی تھی، کا، تیرے پاس آئی تھی. آیاتنا، ہماری آیات، ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی. فاپس نسیتھا، سوری یہ نون جو ہے یہ الگ لفظ نہیں ہے، یہ جو ہے نسیہ ہے، جو ہے نسیان سے جیسے ہوتا ہے بھلا دینا. تو نسیتہا، تم نے بھلا دی وہ، یعنی وہ ہماری آیات ان کو تم نے بھلا دیا، یعنی پس پشت ڈال دی، بھلا دیا. کیونکہ اوپر آرد یہ اعراض کا مضمون ہے، یہاں پہ بھی نسیتہا، یعنی تو بھول گیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ میرے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، اس پیغام کو تو نے بھلا دیا. وہ کذالک، تو اسی طرح، اليوم، آج، تنسا، تو بھلا دیا گیا، اسی طرح آج تو بھلا دیا گیا یا تو بھلا دیا جائے گا. اصل میں پہلے سے وہ ہے جو ہے وہ ایک فیوچر کا ایک بتایا جا رہا ہے، ورنہ تو یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوئے، تنسا، تو بھلا دیا گیا جو ہے. دونوں ترجمے ٹھیک ہے.
ماضی کا بھی ہو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی منزبرنا فرسٹ پرسن جو ہے پلورل، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، من ہر اس شخص کو جو اسرفا جو اسراف کرے. یہاں جزا سے مراد ہے سزا. عربی میں جیسے ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جزا اور سزا جو ہے اردو میں تو جزا اچھے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، قرآن میں بھی زیادہ تر تو اچھے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ بدلے کے معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. بدلہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، اچھے کام کا بھی بدلہ ہو سکتا ہے، برے کام کا بھی بدلہ ہو سکتا ہے. لہٰذا عربی میں ایک وائڈر سینس میں استعمال ہوتا ہے، اور جب بھی یہ سزا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر ایک تنزیہ طور پر استعمال ہوتا ہے. اور جہاں بھی اسی طرح اگر آپ بدلہ کہہ دیں تو بہترین ہے، جو سب سے اچھا ترجمہ وہی ہوگا، لیکن آپ پھر جس سزا کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اسرفا اسراف سے ہے، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تجاوز کرنا، حد سے زیادہ جو ہے نکل جانا. ولم اور نہیں، یومن اور نہ یعنی یا نہیں، یومن وہ ایمان لائے، بے آیات جو ہے اپنے رب آیات پر، رب ہی اپنے رب کی آیات پر وہ ایمان جو ہے نہیں لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ وَلَا اور یقینی طور پر لام زبر لا جو ہے یہ اس کو نوٹ کیا کریں ان کو. وَعَذَابُ الْآخِرَةِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو لام کے ساتھ آئے گا یہ لام تاکید ہے، اس کو لام فتح کہتے ہیں، لام جو ہے تاکید کہتے ہیں، لام یہ نصب ہے. تو یہ سارے جو ہے اس کو ڈینوٹ کرتا ہے امفیٹک لام، جو بہت ہی تاکید والا نام. اور یقیناً آخرت کا عذاب اشد زیادہ سخت ہے، بہت ہی. دیکھیں اشد جو ہے وہ ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل جسے عربی میں کہتے ہیں، زیادہ سخت، تمام چیزوں سے زیادہ سخت جو ہوگا وہ سپرلیٹو ڈگری. وہ ابقا اور باقی تمام چیزوں سے زیادہ باقی رہنے والا، بقا سے ابقا یعنی دینی جو ہے وہ افضل تفضیل ہے. اشد و شدت ان سے جو افضل تفضیل کا صیغہ ہے، دونوں افضل تفضیل کے صیغے. زیادہ یعنی آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہر چیز سے زیادہ. افلم دیکھیں یہ تین لفظ ہیں، کیا، فا پس، لم نہیں، پس کیا نہیں، یہد لہم، یہد لہم، یہد رہنمائی کرنا، یہدی رہنمائی کی، لہم ان کی، کیا ان کی رہنمائی نہیں کی. کس چیز نے، کسی چیز نے کی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو آگے بات بتائی جا رہی ہے اس نے، تو کیا ان کی رہنمائی نہیں کی اس بات نے. کون سی بات؟ کم اہلکنا قبل، کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، قبلہم ان سے پہلے، کہ ہم نے کتنی ہلاک کر دی ان سے پہلے. کیا چیز؟ عام طور پر قرون ہی آتا ہے قرآن مجید کے اندر، من القرون قومیں. اچھا کرن جو ہے کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ کرن قوموں کے لیے بھی آتا ہے، ایک نسل کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک کرن ہوتے ہیں. قرون پھر بہت ساری نسلیں ہوگی، ایک زمانے کے لوگوں کو بھی کرن کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اور اس کے بعد پھر اس کے بعد، اسی طرح جو ہے نسل. تو یہ جو ہے یہ سارے معنی ہیں قومیں، نسل، زمانے کے لوگ. کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی سکتے ہیں. یمشونا وہ چلتے تھے، مشیہ یمشی جو ہے مشا چلنا جو ہے، یمشونا وہ چلتے تھے، فی مساکن وہ چلتے پھرتے ہیں، سوری یہ پریزنٹ کا ہے، گزارے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کے مساکن میں. ساکن رہائش کی جگہ، مکانات کہہ لیں آپ، ان کے مکانات میں چلتے پھرتے ہیں. مشا یمشی مشین چلنا، اسی سے پھر جو ہے مشیت بھی اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے، اور مویشی بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. مویشی ظاہر ہے جو چلتے ہیں جو ٹانگوں پہ، اس لیے مویشی کہا جاتا ہے. اصل میں لفظ مواشی ہے عربی میں، تو وہاں سے پھر یہ جو اردو میں جب منتقل ہوا تو یہ پھر مویشی ہو گئے. ان فی ذالک بے شک اس میں، اب یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں ریپیٹڈلی ہوتے ہیں، ان فی ذالک لآیا، ان فی ذالک یعنی اس کے اندر بے شک کیا ہے، لآیاتن، سوری لآیاتن نشانی، آیا ایک نشانی، آیات بہت سی نشانی جمع ہے.
لآیات، پہلا لام جو ہے کیا ہے؟ وہی ہے لام مفتوح ہے، لام تاکید ہے، فیٹک لام ہے، یقینی طور پر نشانیاں ہیں۔ لِأُولِي النُّہَىٰ، لام زیر لی کے لیے، اُولِي النُّہَىٰ، اچھا اولی جو ہے یہ اولو العقل جیسے کہتے ہیں، اولو الارحام کہتے ہیں، رشتے والے، رشتے جو ہیں والے، تو اولی والے، والی والے کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ نہا، ہم چند دن پہلے بھی اس لفظ کو پڑھے ہیں، عقل والوں کی۔ اچھا نہا جو ہے اصل میں ہے عقل، شعور، تمیز، ضبط نفس کے معنوں میں، اپنی بری باتوں اور بری کاموں سے روکنے والی جو چیز ہوتی ہے نہا، عقل۔ نہا کے معنی تو آپ کو پتہ ہے روکنا کو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو روکنا معنوں کے اندر آتا ہے۔ تو وہ چیز جن کے پاس روکنے والی، النہا، وہ لوگ جن کے پاس روکنے والی کوئی چیز ہے، یعنی عقل ہے، تو عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کو بری باتوں، برے کاموں سے روکتی ہے کہ اس کے نتائج یہ اور یہ ہیں۔ تو اس لیے النہا کے فرمانی ہو گئے عقل مند لوگ، عقل والے لوگ، شعور والے لوگ۔ تو یہ ہو گئے۔ کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ؟ اپنے آپ کو او- انمیوٹ اور اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں اسی طرح تو ہمارے آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ سو کیا انہیں اس بات سے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے ان سے پہلے کئی جماعتیں ہلاک کر دی ہیں؟ یہ لوگ ان جگہوں پر پھرتے ہیں، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں آپ، پہلا وہی مضمون ہے، قرآن سے اعراض کا مضمون ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اس کا بات کا، کہ مفسرین کی اکثریت نے، جن کے اندر امام ابن کثیر، امام طبری، امام بغوی، امام قرطبی، امام بیضاوی، جلال، دیکھیں یہ تفاسیر کے بہت بڑے نام، بہت بڑے نام ہیں ان تفاسیر میں، تو انہوں نے اس سے مراد جو ہے قرآن لیا ہے، اس کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنا جو ہے مراد لیا ہے۔ اور سب سے مشہور اور راج پریفرڈ قول جو ہے وہ یہی ہے، اور آگے جو آیات آ رہی ہیں اس سے بھی یہی مفہوم جو ہے اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ اگرچہ کچھ دوسرے مفسرین اس سے دین اسلام بھی مراد لیا ہے، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ نے پھر ذکر کو عام رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو شخص جو ہے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو یہ سارے اصطلاحات ہو سکتی ہیں۔ معیشت دن کا جو ہے تنگ زندگی، بہت ہی مزریبل لائف، قرآن کریم کی ایک بڑی بلیغ اصطلاح ہے، یہ استعمال ہوئی ہے۔ مفسرین اس کے کئی پہلو بیان کیے، مثلا ایک پہلو یہ بیان کیا ہے کہ تنگ زندگی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے بالکل چین نصیب نہ ہو، یعنی ہر چیز دنیاوی زندگی کی جو میسر ہوگی، پیسہ ہوگا، کروڑوں اربوں ہوں گے تو بھی بے چین رہے گا، بہت زیادہ سلطنت تو بڑی مطلب ہے فرما روا، اور اپنی جو سٹیٹس جیسے ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی باقاعدہ سٹیٹس ہوتی ہیں، کچھ لوگوں نے سٹیٹس کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں اپنے جو ہے بزنس کی صورت کے اندر، جیسے بزنس امپائر کہتے ہیں، تو پھر بھی اس کو جو ہے بے اطمینانی اور بے قلی ہوگی، اور جو ہے وہ نجات نہ پائے گا ان چیزوں سے جو ہے ان کے۔ اور ایک معنی یہ لیا ہے کہ دنیا میں وہ غربت اور مالی تنگی کا جو ہے شکار ہوگا، لیکن اس پہ پھر اعتراض یہ وارد کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ کچھ اعراض کرنے والے بھی دنیا کے اندر بڑے مالدار ہوتے ہیں، اس لیے یہ رائے اکیلے نہیں لی جاتی، بلکہ مانوی تنگی کے اصل معنی جو ہے اس کو مانا جاتا ہے، یعنی صرف مالی تنگی نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو جو ہے وہ جو سکون اور چین ہے اور روح کی جو آسودگی ہے وہ اس سے جو ہے مراد ہے، اور بعد میں سے مراد قبر میں عذاب اور تنگی جو ہے مراد لیا ہے۔ تو علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں یہ سارے کے سارے مفہوم بھی جمع ہو سکتے ہیں، دنیا میں دل کی گھٹن بھی اس کو ہو سکتی ہے، بے سکونی، بے فکری اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اس سے مالی یا عملی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں دنیا کے اندر، قبر میں عذاب اور تنگی، اور آخرت میں اندھا اٹھانا جیسے آگے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہیں۔
تو دیکھیں قیامت میں اعراض کا جو ہے نتیجہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ یعنی ذکر سے اور قرآن مجید سے اور قرآن مجید کے احکامات دین اسلام جو قرآن کی بنیاد پہ جو ہے اس سے جو اعراض کریں گے تو دنیا ان پر تنگ کر دی جائے گی، اور آخرت میں ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اندھے ہوں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھائے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بال اٹھائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرتے تھے اور اس کی کتاب کو رہنما بنانے کی بجائے اپنے علوم جو انہوں نے وضع کر رکھے ہیں ان کو قرآن مجید کے اوپر جو ترجیح دیتے تھے، اور تو قرآن مجید انہیں اندھا اور بہرا اور بے سمجھ جو ہے قرار دیتا ہے، اور اپنی بے سمجھی اور انکار کے باعث قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بڑھ کر ہیں، کیونکہ جانور تو پھر بھی اپنے مالک کی آواز کو سنتے ہیں اور کچھ اس کے مطابق جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے مالک سے بالکل جو ہے بے خبر اور اپنے مالک کے بھیجے ہوئے پیغام سے بالکل ہی جو ہے نا شکر ہیں، اور اس کو جو ہے بالکل ہی نا علم ہے اسے، یا اس کو ان کا انکار کر رکھا ہے لوگوں نے۔ ایسے لوگوں کا انجام بالکل یقینی طور پہ یہی ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کو جو ہے جو روز جزا ہے، جزا کے طور پر ان کو اندھا اٹھایا جائے۔ جب وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ رب ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، تو دنیا میں تو نے آج ہمیں اس آخرت میں کیوں اندھا اٹھایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا، دیکھیں وہی آیات ہے نا، غزالے کا آتت کا آیاتنا فنسیتہا، یعنی جس طرح تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، تو ظاہر ہے یہاں پہ قرآن مجید کی آیات مراد ہیں، تو ظاہر ہے ذکر سے پھر مراد جو ہے قرآن مجید ہو گیا یہاں پہ، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آج تجھے بھی بلایا، تو نے میری آیات کو بلایا دیا تھا، میری آیات سے مراد پورا نظام ہے، پورا دین ہے، اور یعنی قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی ہے جس کی بنیاد پہ یہ سارا دین جو ہے یہ اس کا ایک ڈھانچہ اور اس کا ایک پورا نظام بنایا گیا ہے۔ تو نے اس کو، قرآن مجید کو اور میرے کلام کو تو نے جو ہے وہ بلا دیا، تو آج تجھے بلایا جا، یعنی آج تیری کوئی پرواہ نہ کی جائے گی کہ تو کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اور کیسی محرومیاں برداشت کرتا ہے۔ آج تیرا نہ کوئی حاجت روا ہوگا اور نہ کوئی تیرا دستگیر ہوگا اور نہ تیری کوئی خبر گیری جو ہے نہ کرنے والا ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے نا یہاں پہ بیان کی گئی ہے آج جو ہے قرآن مجید میں قیامت کے مجرمین کی جو مختلف کیفیات بتائی گئی ہیں، کہیں پہ منہ میں مہر ہوگی، کہیں پہ یہ حالت ہوگی، کہیں پہ وہ حالت ہوگی، تو اس سے شاید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ دیکھیں یہ تو بظاہر تضاد ہے قرآن مجید کے بیانات میں، لیکن یہ اصل میں جو ہے مختلف مواقع ہوں گے حشر کے میدان کے اندر، مختلف مواقع جو ہے وہ جو اسٹیشنز جنہیں مواقف جیسے جو کہہ لیں جو ہے آج کل یہ لفظ پارکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مختلف مواقف ہوں گے حشر کے میدان میں، اسٹیشنز ہوں گے، اب سٹیجز ہوں گی، جو ہے مقامات ہوں گے جہاں پہ انسان ہوگا، تو ہر مقام کے ہر موقف کا جو وہاں پہ حالات ہوں گے وہ مختلف ہے، کہیں پہ مور لگا دی جائے گی، کہیں پہ اندھیرا ہوگا، کہیں پہ روشنی ہوگی، کہیں پہ سورج قریب ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن حشر کے میدان کے 55 مواقف ہوں گے، 55 اسٹیشنز اور مقامات ہوں گے جہاں سے انسان گزرے گا، اور ہر جگہ پہ اس کو جو ہے مختلف قسم کے حالات کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں فرمائے جن کا وہاں پہ جو حساب اور آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے صرف نظر فرمائے گا، آمین۔ تو یہ تضاد نہیں ہے بلکہ مختلف احوال کی تصویر کشی ہے، اور ایک حال جو ہے قیامت میں اعراض کرنے والوں کا ہوگا، تو یہاں پہ وہ اچھا اعراض ہے کیا، تھوڑا سا آپ جان لیں۔ آج کے ہمارے قرآن کلاس میں یہ سب سے اہم موضوع ہے، اعراض عن القرآن، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے اعراض کیا ہے۔ اچھا یہ اچھی طرح جان لیں، آج شاید دوبارہ اس کو ہمیں اس طرح دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ تو دیکھیں اعراض جو ہے قرآن سے دوری ہے، جسے ہم انگلش میں جو ہے کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو غالباً انگلش اصطلاحات کی مدد سے بہتر طور پہ، اور آج کل بھی میں چونکہ قرآن اردو جو ہے بہت اچھی اردو استعمال میں نہیں ہے، تو بعض اوقات ایک کمپلیمنٹری انگلش ورڈ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہمیں جو ہے سمجھ دے سکتا ہے، تو اس لیے میں نے شامل کر دیا۔ اچھا یہ نگلیکٹ ہے، دوری ہے قرآن سے۔ اچھا مہجوری اور ہجرت ہے، دور چلے جانا، ابینڈنمنٹ جسے کہتے ہیں نا، قرآن کو چھوڑ دینا۔ اغماز جو ہے، اغماز برتنا، صرف نظر کرنا، ڈس ریگارڈ کرنا، آپ کہہ لیں کہ
مطلب کچھ اس کا خیال نہیں کیا ہے، یا مداحنت جو ہے جسے کہتے ہیں، کمپرومائز بھی اسے کہتے ہیں، یا پھر آپ کے ہپوکریٹیکل لینینسی جو ہے، جو مداحنت وہ ہے اس کے ساتھ، اس کا رویہ ہے، بے پرواہی کا رویہ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ، انڈیفرنس ہو جانا، کیئرلیسنس ہونا، ٹھیک ہے قرآن ہے، نہیں ہے نہیں ہے، بس مجھے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا میں قرآن پڑھوں یا نہ پڑھوں، بس اس طرح کا انڈیفرنس کا رویہ جو ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نے تمہارا قرآن بھیج دیا ہے، اب یہ قرآن تمہارے لیے، القرآن حجت لک او علیک، یعنی اب یہ تمہارے لیے قرآن تمہارے اوپر حجت ہے، اور یا قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائی، ہمیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ قرآن آ گیا ہے تو اس کے بعد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ قرآن ہو یا نہ ہو، اور میں جو ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کروں۔ یہ قرآن ڈیفینیٹلی جو ہے لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ رہا ہے، ایک وہ لوگ جو قرآن کو جو ہے جنہوں نے پکڑ لیا ہے، اور وہ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے اعراض کیا ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے یہ ایک بہت بڑا اچھا موضوع ہے، اس کو کچھ ہم نے کور کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر آج ہم اس کو اچھی طریقے سے جان لیں کہ قرآن مجھے کن گروپ کے اندر جو ہے وہ ڈال رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو کس گروپ کے اندر ڈال رہا ہوں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے القرآن حجت لک و علیک، تو میں کس جو ہے کیمپ کے اندر، میں کس گروہ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں؟ وہ لوگ جن کے اوپر قرآن حجت ہوگا، یا وہ لوگ جن کے خلاف قرآن حجت ہوگا؟ تو یہ زندگی میں اپنا فیصلہ کر لیجیے آپ، اور اپنی زندگی اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے میں جو ہے اپنی مدد آپ، کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کروں گا، اور کوشش کروں گا جن کے لیے حجت ہوگا قرآن، جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے سفارش کرے گا قرآن کہ میرے رب، انہوں نے مجھے جو ہے دن رات کے اوقات کے اندر پڑھا ہے، اور میرے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پھیلایا ہے، تو میری سفارش قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری سفارش قبول ہے، یہ تیرے حوالے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیرے حوالے ہیں۔ قیامت یہ تجسیم جسم کی صورت میں قرآن مجید آئے گا قیامت کے روز، حدیث پاک ہے۔ تو قرآن ان کی جو ہے ان کو جنت میں لے جائے گا، اور دوسرے لوگوں کے خلاف کہے گا کہ میرے رب، انہوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، اور ان کو تو جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیرے حوالے ہے، اور قرآن انہیں دھکیلتا ہوا جو ہے جہنم میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے لیے قرآن مجید حجت ہوگا، جن کے لیے قرآن مجید سفارش کرے گا، اور جن کے لیے قرآن مجید کی سفارش مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جیسے آج کل کی انفارمیشن کے دور کے اندر ایک دن میں ہزاروں باتیں آتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ جسٹ پاس آن، اور ہم جو ہے وہ کہتے ہیں دس از ناٹ جسٹ اندر پیس آف انفارمیشن، بلکہ یہ میری زندگی اور میری آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، اس بات کے اوپر ہے۔ یہ کسی دوسری بات کی طرح نہیں ہے۔ اس کو ہر روز جو ہے صبح اور شام اور رات سونے سے پہلے اس پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سرہانے اور اپنے بیڈ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کو سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھیے، اور لکھیے کہ میں کس کیمپ کے اندر ہوں، اور میں قرآن مجید کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے۔ اور قرآن مجید جب کل حشر کے میدان میں جو بالکل یقینی بات ہے، ہونی شدنی بات ہے، جب لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کرے گا تو میں کس گروہ کے اندر ہوں گا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت اہم مقام ہے۔ تو قرآن کے جتنے ہم پہ حقوق عائد ہوتے ہیں انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، ان کا پورا نہ کرنا بھی اعراض ہے۔ وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس قرآن مجید کے بے شمار احکامات ہیں۔ علماء نے ان کو 5 عام طور پر ان کو اگر کنڈینس کریں تو اس پہ ایمان لانا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو پڑھنا یعنی اس کی تلاوت و ترتیل جو ہے وہ، اس کو سمجھنا، اس کی تذکیر اور اس کا تدبر، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کی تذکیر، اس کا تذکرہ کرنا۔ جیسے ہم یہ ایک جو ہم جس میں شامل ہیں، جس قرآن کے اس پروگرام کے اندر، یہ بھی جو ہے تذکیر اور تدبر کا پروگرام ہے۔ اس پہ عمل کرنا یعنی اس پہ اس کے حکم اور اقامت جو ہے اس کو قائم کرنا۔ قرآن مجید کو یعنی قرآن مجید محض پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا ہے، قرآن مجید تو اس پہ عمل اور اس پہ اپنے اوپر اور معاشرے کے اندر اس کو اقامت کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔
اور دوسروں تک اس کو پہنچانا، اس کی تبلیغ اور اس کی تبجین جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ 5 حقوق ہے مسلمانوں کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید قیامت کے روز کہیں گے، الفرقان ہے سورہ الفرقان کے اندر، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، رسول فرمائے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ رکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج یہ فیصلہ کر لیں، کیا میں ان لوگوں میں تو نہیں شمار ہوں گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغاثہ کریں گے؟ اگر ایسے ہو تو میری ساری زندگی، اس دنیا کی ساری زندگی جو ہے وہ غارت چلی گئی ہے، میری ساری ابسلوٹ خسارے میں جو انسان پڑ گیا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول جو استغاثہ قائم کریں گے۔ اور دیکھیں کہ یہ حشر کا یہ میدان ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ویژولائز کریں کہ حشر کے اس میدان کے اندر کہ جب اللہ کے رسول اور یہ یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ رسول فرمائیں گے کہ میرے رب، میری قوم نے، اس لوگوں نے، قوم سے مراد جو ہے ظاہر ایک حصہ ہے لوگوں کو، امت کا جو گروہ ہے جنہوں نے چھوڑ رکھا ہوگا۔ تو دیکھیں ایک اللہ کا دربار ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کریں اللہ کے دربار میں، یعنی حکم کون ہے، دربار عدالت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، حکم اللہ تعالیٰ ہے، جج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور استغاثہ کس کا ہے، اور جو ہے پٹیشن کس کی ہے؟ اللہ کے رسول سے پٹیشنر ہیں، اللہ کے رسول کی فریاد ہے، استغاثہ ہے، اور وہ پٹیشن ہے کیا، جو ہے وہ ہے کس کے خلاف ہے؟ وہ ہے حاملین قرآن کے خلاف جن کو قرآن دیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مدعا علیہ جو ملزم ہیں اور مدعا علیہ ہیں وہ حاملین قرآن ہیں۔ فرد جرم کیا ہے، پٹیشن کیا ہے؟ قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اعراض کیا تھا۔ عزیز بھائیوں، کیا نتیجہ جو ہے، نتیجے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں بہت کچھ کوئی غور و فکر اور آپ کو کوئی بہت بڑا عالم اور مفکر اور فلاسفر ہونے کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ کے دربار میں اللہ کے رسول جو ہے جس کے خلاف استغاثہ دائر کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ زندگی کے اندر اس کا فیصلہ کر لیجئے کہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی باقی زندگی اس کے ساتھ جو ہے وہ رہوں گا، اٹیچ رہوں گا۔ اور ایک بڑی خطرناک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کا شاید کوئی پیمانہ اور معیار ہوتا ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن یہ در حقیقت ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید کے اعراض سے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ہم کئی ایک میں تو بجک وقت مبتلا ہے۔ قرآن سے اعراض کی بے شمار شکلیں ہیں جس پہ انکار، ناشکری، اس کو نہ پڑھنا، اس پہ غور و تدبر نہ کرنا، اس کے احکام کو نافذ نہ کرنا، اس کے دیے گئے نظام زندگی سے انحراف کرنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس کے قلبی اور بدنی امراض کے لیے اسے شفا حاصل نہ کرنا۔ قرآن مجید کے عقائد، اس کے اخلاق، اس کے تزکیہ نفس، عبادات، معاشرت، معیشت، تہذیب، تمدن، سیاست، عدالت کے قوانین سے انحراف کر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے کے سارے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو ان کے الفوائد ہے اس میں ایک باب جو ہے انہوں نے چیپٹر ایک قائم کیا ہے، اور باب کا نام ہے حجر القرآن انواع، یعنی حجر قرآن یا اعراض قرآن کی انواع، اقسام، یعنی قرآن سے اعراض کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھیں یہ ساری جو ہے یہ قرآن کی قسمیں یہ ہے۔ اب دیکھیں ان میں سے آپ جس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ شامل، وہ ایسے جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اسی درجے کے اندر قرآن سے اعراض کے اوپر جو ہے وہ ہم شامل ہیں اس کے اندر، تو یہ جان لینا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک قرآن کی اعراض کی قسم کتمان ہے۔ کتمان کا مطلب ہے چھپانا، اور ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یجعل عنہم اللہ وجعل عنہم اللعنون الا الذین تابوا واصلحوا۔ یہ آگے جاری رہتی ہے آیت، جو لوگ ہماری نازل کردہ روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں۔ چھپانے کا مطلب ہے کیا ہے؟ بیان نہ کرنا۔ آگیا درآں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ کتاب، ٹھیک ہے، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، البتہ اس روی وہ لوگ استثناء ہے، الا الذین آمنوا وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، نہیں بیان کر رہے تھے پہلے تو کیا کرتے ہیں، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، یعنی
بیان نہ کرنا قرآن مجید کو قرآن مجید کا کتمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پہ، ان کو میں پھر معاف کر دوں گا جو لوگ بیان کرنے لگے قرآن کو، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہ آیت اور اس کی تفسیر میں اور اس کی تشریح میں جائیں تو انسان دہل جاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ انسان کو معلوم ہے اس کو بیان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتمان کتاب جو ہے فرمایا کتاب ہے۔ اور پھر ایک اور اس کی قسم ہے جزوی ایمان، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، یہ تو میں قبول کر لوں گا، یہ مجھے فٹ آتا ہے، لیکن میں جو ہے یہ جو سود والا معاملہ ہے نا یہ میں نہیں کر سکتا، یہ اس سے میرا بزنس میری ساری چیز جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی اس سے زیادہ اچھی تشریح عملی زندگی میں کیا ہو سکتی ہے کہ تم قرآن مجید کے سے بعض چیزوں کو کہو کہ ٹھیک ہے یہ مجھے فٹ آتی ہیں، یہ نظام زندگی اور پورے نظام معیشت اور یہ ساری کی باقی چیزیں جو ہے یہ اس کے ساتھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ کیا فرمایا ذرا دیکھ لیں، یہ ہم معمولی سمجھتے ہیں اس بات کو، وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کرے، بعض کسی حصے پہ اس کے ایمان لائیں اور کسی اس پہ ایمان نہ لائیں، تو ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف کہہ دیا جائے۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں دیکھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں یہ کہ جو ہے وہ اعراض، اور وہی جو میں نے بات پہلے کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، مشفع، اس کی شفاعت مقبول ہے، وَمَاهِلُّ مُصَدِّقٌ وَمَنْ جَعَلَ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، کہ قرآن شفاعت کرنے والا اس کی شفاعت مقبول ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ سے بندے مومن کا شکوہ کرے گا کہ جس نے اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، جو اس کے شکوہ کی تصدیق کی جائے گی، جس نے اسے اپنا رہنما بنایا، اپنا قائد بنایا، اس سے اپنی چیزیں لی زندگی کے اور زندگی کے اصول اسی سے مستعار اسی سے لیے، تو اسے یہ جنت میں لے جائے گا، اور جسے اس نے پس پش ڈال دیا یہ اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اعراض کے بارے میں ہم نے اپنی طور پر جو ہے اگرچہ یہ اختصار ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اعراض القرآن جو ہے تو مضمون ہم پر کافی حد تک واضح ہو گیا ہوگا۔ فرمایا وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر لا کلمت لولا، اور اگر نہ ہوتی کلمتن ایک بات، سبقت جو گزر چکی ہے، جو طے ہو چکی ہے پہلے سے، میر رب کا تیرے رب کی طرف سے، لکانا لزاما تو ضرور چمٹتا، لزاما لزوم لازم سے لازمی تو لازم ہو جاتا، یہ لزما لزام سے جو ہے لام سے میم چمٹ جانا لازم ہونا، اسی سے ہمارے جو بہت سارے الفاظ ہیں لزوم لازم ملتزم ملزم جو ہے یہ سارے الفاظ سے ہیں، تو ضرور چمٹتا، کیا چمٹتا یعنی عذاب چمٹتا، وہ اجل، اور اگر نہ ہوتا اجل مقررہ وقت، مسمن ایک وقت جو ہے، اجل جو ہے ایک مہلت وقت کو کہتے ہیں، مسمن موسوم کیا گیا، نام دیا گیا جس کو، یعنی مقررہ نون جو ٹائم ہے، مقررہ وقت جو آپ کہہ لیں، اگر نہ ہوتا ایک وقت مقررہ، یہ اجل المسمى جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے جو بار بار استعمال ہوئی ہے، اور اس مطلب ہے مقررہ وقت۔ فصبر، مقررہ وقت وہ ہے جو کسی شخص کی موت کی صورت کے اندر اور کسی قوم کے پیرش ہو جانے کی صورت کے اندر جو بھی وقت ہوتا ہے ان کا، وہ مقررہ وقت ہے، وہ ان کا اجل مسمى۔ فصبر، تو آپ صبر کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، علی ما یقولون، اللہ اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کو کہتے ہیں، وسبح، اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صورتوں کے اواخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنا کام کیے جائے، یہ آپ کی بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں، آپ اپنے جو ہے کام کیے کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس کی تسبیح اور حمد کیجئے۔ کب؟ قبل طلوع الشمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز،
ومن آنا اللیل، اور رات کے اوقات میں. آنا جو ہے الف نون یہ مادہ ہے. مادے کے بنیادی مقصد معنی ہوتا ہے وقت، گھڑی، لمحہ. اسی لیے اس سے اردو میں لفظ آن ہے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی. ٹھیک ہے. آن جو آنا اس کی جمع ہے آن کی، یعنی اوقات اور گھڑیاں. من آنا اللیل، لیل کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں. فسبح، رات کی گھڑیوں میں عشاء کی نماز مراد ہے، اور تہجد بھی اسی سے مراد ہے. فسبح، اور پھر جو ہے آپ تسبیح کیجئے. وہ اطراف النہار، اور دن کے کناروں پر. دن کے 3 کنارے ہیں، صبح کا کنارہ، شام کا، رات کے شام کا کنارہ مغرب، اور پھر جو ہے دن دوپہر بالکل جب سورج تقریباً زوال کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد کا جو ہے تو ظہر کی نماز. تو دیکھیں ساری نمازوں کے جو ہے وہ یہاں پہ ان کا ذکر آ گیا. اگرچہ علماء نے اس میں صبح جو ہے پھر عشاء کی نماز بھی اور رات تہجد کی نماز بھی شامل کی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تھا، معمول تھا. جو اللہ کا شاید کہ پھر تردا، تو آپ خوش ہو جائیں. ولا، اور نہیں. تمدن، تمدن تا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن والا ہے. آگے ہے مدہ، اور نون زبر جو مشددہ، نون مشددہ ہے، یہ جو ہے تاکید کا اسلوب ہے. تو اصل میں لفظ مدہ ہے. ٹھیک ہے. ولا تمدن، آپ ہرگز نہ کھینچے. مدہ آپ کو پتہ ہے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. مد جو جن الفاظ کے اوپر مد ہوتے ہیں وہ کھینچا جاتا ہے. ای نئی کا، ای نئی کا، یہ اصل میں لفظ ہے ای نین. تو آگے نین جو ہے نون اس وجہ سے ہٹا دیا گیا ہے کہ آگے اس کے ساتھ جو ہے وہ کا لگا ہے. آپ اپنی یعنی 2 آنکھوں کو آپ ہرگز نہ کھینچیں، اٹھائیں اپنی 2 آنکھوں کو. مدہ جو مد و مدن پھیلانا، اس سے پھر مدل عین ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کنایا. آپ کے لیے میٹافور ہے، آنکھوں کو پھیلانا، کھینچنا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حسرت بھری نگاہوں سے کسی کی چیز کو دیکھنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، لالچ کرنا، طمع کرنا، حد سے زیادہ آرزو کرنا. یہ سارے معنی جو ہے یعنی گویا حسرت کا بھی، حرص کا بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے نکلتی ہیں. لیکن یہ چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے تو حرص تو مراد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی خواہش نہ کریں، ان کے بارے میں وہ نہ رکھیں کہ یہ ہمارے پاس بھی ہوتی کوئی. اس سے تمدن جو ہے نون جو ہے وزار نون ثقیلہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے. تو اے نئی کا اصل میں اے نئی جو ہے اے نین تھا، تو پھر آگے جو اضافت لگی ہے کاف کی اس کی وجہ سے پھر نون گر گیا. تو آپ ہرگز آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے. دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کنایا ہے، آپ اپنی آنکھوں کو نہ کھینچیں. تو آنکھوں کو کھینچنا، ایک طرف سے ہٹا کے دوسری طرف لگانا، یہ جو ہے مد العین ہے. تو آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے کس کو؟ الا ما متعنا. اچھا یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی آیت ہے جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ رہے ہیں پہلے، اس ابھی آرڈر سے پہلے. الا اس کی طرف، ما متعنا جو ہم نے فائدہ دیا ہے. متاع جو عطا کی ہے جو ہے اس کو بہی ازواجن منہم، ان میں سے کئی ایک لوگوں کو. ازواج یہاں پہ اگر آپ ساتھیوں نے ازواج کے جو پورا ازواج کے اوپر جو لغوی تحقیق تھی، اصطلاحی تحقیق تھی، اس کو پڑھ لیا ہے تو ازواج کا ایک معنی جو تھا یعنی یہ زوج کی چونکہ جمع ہے جوڑے، تو ہم مثل لوگ، کئی قسم کے لوگ، گروہ. تو ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو ہم نے جو دے رکھا ہے دنیا میں متاع، اس کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. یہ بتائیں ظہر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے رونق کے طور پر، یعنی یہ کہ ان کو یہ 2 چیزیں جو ہم نے دے رکھی ہیں یہ تو دنیاوی زندگی کی رونق ہے. زہرا جو اردو میں معروف ہے، لیکن اس کے لغوی معنی زہرا کے ہوتے ہیں شگوفہ. جب درخت بالکل نیا ابھی زمین سے نکل رہا اور پھوٹ رہا ہو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اس کی وجہ سے وہ زینت، شان و شوکت کے معنوں کے اندر پھر یہ مستعمل ہو گیا. لنفتنہم، لام ذلی کے لیے، تاکہ کے لیے لام ذلی، تاکہ نون زبرنا ہم، فتنا آگے لفظ آزمانا، تاکہ ہم آزمائیں ہم ان کو فی اس میں، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں. ہم نے اس لیے ان کو دنیا کی جو ایسا دے رکھی ہے. ورزق ربے کا، اور تیرے رب کا رزق پھر، لیکن تیرے رب کا رزق جو ہے خیر و ابقا، اور جو ہے بہتر اور بہت زیادہ باقی رہنے والا. لذیذ بھائیوں، میں آپ ایک توجہ آپ معنوں کو دیکھیں.
اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کو متاعنا، ان کو ہم نے دنیا کے کئی لوگوں کو متاع عطا کی ہے بطور زہرۃ الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی رونق کی طور، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. لیکن آگے ایک اور بات ہے، رزق ربے کا خیر آپ کا، تیرے رب کا رزق جو ہے یہ کوئی اور چیز ہے. واؤ درمیان میں آ گیا ہے. واؤ جو ہے ہم پہلے بتا رہے ہیں واؤ کو کیا کہتے ہیں، لفظ یا حرف مغائرت، غیر، وہ اوپر اور چیز ہے، نیچے یعنی وہ اس سے پہلے والی چیز اور ہے اور اس کے بعد اور ہے، درمیان میں واؤ آ گیا یعنی غیر ہے. یہ اوپر والے سے یہ غیر، یہ دوسری چیز ہے. یعنی وہ جو متاع ہم نے ان کو دنیا میں دے رکھی ہے وہ ایک چیز ہے تاکہ وہ آزمائیں. وہ رزق و رب کا خیر و تیرے رب کا رزق جو ہم نے دیا ہے، اس کو ہم ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس میں پڑھیں گے. جو ہے وہ ابھی ہم جب اس میں تھوڑی اس کو دیکھیں ساتھی ترجمہ. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا طبی فیصلہ چکا دیا جاتا. پس اے محمد، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، نماز کی تاکید کی گئی ہے کہ جو ہے انسان میں جو ہے سوچ اور کردار کی تبدیلی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور خاص طور پر ایک ہدف، ایک پوری قوم ہو جو گمراہی اور جہالت میں ڈوبی ہوئی ہو، اور پھر وہ جو ہے ہر قسم کا جو ہے حربہ اور اس کے کوئی اخلاقی حدود نہ ہوں اور اختلاف برداشت نہ کرتی ہو، تو پھر اصلاح کرنے والے کی شدید مخالف ہو اور اس کو تکلیف اور اذیت کا سامنا ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا، تو یہ چیز اور بھی زیادہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ کام یعنی جو دعوت کا کام ہے انتہائی مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین انسان روئے زمین پہ جو تھے ان کو منتخب فرمایا یہ دعوت کا کام دینے کے لیے، کہ اس لیے یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ تو ممکن نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل میں آپ نے اس کام کو روک دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے ان کی جاوا گوئی اور بےہودہ طرز عمل پہ صبر کیجئے، اور جو ہے بے شک یہ صبر کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے جو ہے آپ کو جو مدد ملے گی، اللہ پھر اس کے ساتھ صبر کے ساتھ نماز سے جو ہے وہ اس کو ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ کی مدد کا، کہ صبر اور نماز دونوں چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بہت بڑے ذریعے ہیں. نماز کیا ہے کہ نمازی میں وہ توانائی اور توکل اور قوت اور وہ پیدا کرتی ہے، اور اپنی صداقت اور حقانیت پر وہ اعتماد پیدا کرتی ہے جس سے بگڑے ہوئی معاشرے کے اندر اور بہت مشکل حالات کے اندر انسان جو ہے وہ کھڑا ہو پاتا ہے استقامت کے ساتھ. اور پھر اوقات نماز کا تعین کیا گیا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے پر سے پہلے عصر کی نماز، رات کے اوقات میں عشاء اور تہجد کی نماز، دن کے کناروں پر جو 3 ہوتے ہیں، صبح کا کنارہ زوال کا اور تیسرا کنارہ شام کا، لہٰذا دن کے کناروں سے مراد فجر اور ظہر اور مغرب کی نمازیں ہیں، یہ ہو سکتی ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمام نمازوں کا، جیسے ہم پہلے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا ہے، تمام نمازوں کا قرآن مجید کے اندر جو ہے اوقات تقریباً جو ہے وہ دیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر امراء اور اغنیاء سے بے نیازی کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگرچہ ان کی بڑی اہمیت بھی ہوتی ہے، جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، کہ اگر وہ بڑے جو ہوتے ہیں، جو انٹیلیجنسی اور ایلیٹس ہوتے ہیں، اگر یہ ایکسیپٹ کر لیں اسلام کو تو پھر پورے کا پورا معاشرے میں اسلام کا پھیلنا آسان ہو جاتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام اسی لیے ان لوگوں نے پہلے ان کو ٹارگٹ کیا، لیکن جب وہ ظاہر ہے اپنی ضد اور دھرمی پہ اڑ جاتے ہیں اور اس کو مان کر نہیں دیتے، تو پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صورتحال میں بتا دیا گیا کہ اب جو ہے یہ آپ یہ قبول نہیں کریں گے، آپ اپنے تمام جو ہے وہ اپنے توجہ جو ہے وہ دوسرے قربائے مسلمین کو جو ہے ان کے اوپر دیجیے. اور انہوں نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اپنے مال و اسباب اور یہ سب اس کے اندر یہ جس کی تکبر کے اندر مبتلا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے وہ دعوت پہ لبیک کرنے والے نہیں ہیں، اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ خود اپنی محرومی کے خود ذمہ دار ہیں. اس امر کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے
کہ دیکھیں دنیا دار لوگوں کو محض امتحان کے لیے اور سراسر وقتی طور پہ ایک سرمایہ اور چیز متاع دیا گیا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا. لیکن دیکھیں کہ جو دوسری طرف، اور یہ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور آخرت کی فکر اور عبادت اور تقوی کی زندگی سے جو ہے وہ نوازا ہے. اور یہ بھی ایک رزق ہے، اور یہ زیادہ بہتر رزق ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دے رکھا ہے. تو یہی رزق جو ہے آخرت میں بے حساب نعمتوں کی شکل میں آدمی کی طرف واپس لوٹے گا، اور جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام مسلمانوں کو ایک ہدایت کی گئی ہے کہ حقیقی اور پائیدار اقدار کی اہمیت اقدار جو ہیں ان کو اہمیت دینے پر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے. کہ دیکھیں بے شک یہ مال و متاع بھی سے ہی اہم ضروری چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں جن کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رزق بہت زیادہ بہتر ہے. فرمایا وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے. وَأْمُرُ حکم دے اہلک، آپ نے اہل کو، بالصلاۃ، لفظ اہل ہے، آل سے مراد گھر والے بھی ہیں، اور مزید اس کی تشریح بھی ہے. وَاسْتَبِرْ، اور آپ پابند رہیں، آپ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہیں، علیہ، اس پر، یعنی اس کے اوپر. استبر جو ہے یہ بھی صبر سے ہے، لیکن باب افتعال ہے جو 8ویں فارم ہے ورب کی، اس سے ہے کہ صبر سے قائم رہنا، کوشش کر کے اور استقامت کے ساتھ طویل عرصے تک کسی چیز کے اوپر ٹھہرے رہنا، یہ استبار ہے، جو ہے استبر ہے. لا نسألو کا، ہم نہیں مانگتے، سوال کرتے، سآلہ یسأل سؤالاً، رزقاً، آپ سے رزق کا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقہم، نرزقک، ہم جو ہے وہ جو آپ کو رزق دیتے ہیں، یعنی اللہ نہیں آپ سے مانگ رہا. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا ہے انجام تقویٰ والوں کا. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا، لولا کیوں نہیں، یاتینا، یاتینا تو لایا ہمارے پاس، آتا یاتی یعنی لانا، اور اگر با کے ساتھ آ جائے جیسے یہاں پہ با آ گیا ہے آگے تو پھر اس کے معنی لانا ہوتے ہیں. بے آیت من ربہ، اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا. اولم تاتہم، اور کیا، اولم اور کیا نہیں، تاتہم آئی ان کے پاس، بینتن، بینت واضح دلیل، بینہ کھلی دلیل، ما فی صحف الاولی، جو اس سے پہلے صحیفے ہیں ان میں سے کوئی ان کے پاس دلیل نہیں آئی. ولو انا، اور اگر ہم نے، بے شک، اہلکناہم بعذاب، اگر ان کو ہلاک کر دیتے عذاب میں، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالو، تو یقیناً کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا کیوں نہیں، ارسلتا، آپ نے بھیجا، الینا ہماری طرف، رسولاً، ایک رسول، ونتبع آیاتک، تاکہ ہم پیروی کرتے آیاتک، تیری آیات کی، من قبل، اس سے پہلے، ان کے، نذل و نجزا، نذل، ہم زبرنا ہم، اگر ذلہ ہے ذلیل، ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور ہم رسوا ہوتے. یہ وہی جو خزی ابھی ہم نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے، خزی ان سے. قل، آپ فرما دیجئے، کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، فتربصوا، کو بھی انتظار کرو. یہ ربسا سے تربسا، یہ تربسو، تربسن، انتظار کرنا. یہ قرآن مجید میں بہت 17-18 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر مرتبہ یہی جو 5ویں جو صورت ہے باب تفاول کی، اسی میں استعمال ہوا ہے متربسا. قرآن مجید وہاں بھی حب علیکم من اللہ ورسولہ جہاد فی سبیل اللہ فتربصوا، وہ 8 چیزیں گنوائی دی گئی تھیں کہ اگر تمہیں یہ جو ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا. تو وہاں بھی یہی لفظ ہے. فستعلمون، پس تمہیں، فستعلمون، سین زبر سا حرف استقبال ہے، مستقبل، جلد، ان قریب تم جان لوگے، من، کون، یہ تعلمون جو ہے علما سے، جان لوگے کہ کون، اصحاب الصراط السوا، سویہ، سویہ ہے، سوا جو ہے پڑھیں گے، سوے جو ہے سیدھا راستہ، سوا جو ہے سیدھا، صراط راستہ، اصحاب والے، سیدھے راستے والے. تو کون ہیں وہ جو سیدھے راستے والے ہیں، وہ ومن اہتدا، اور کون ہیں وہ جو اہتدا، جنہوں نے ہدایت پائی،
جو ہے کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. سوری. ساتھی پڑھنا چاہتے ہیں ترجمہ؟ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. جزاک اللہ خیر. اب دوبارہ نماز کا ذکر آ رہا ہے اور تربیت کے لیے آ رہا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے ابھی چند آیات پہلے بھی پچھلی آیات کے اندر بھی جو ہے نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ لیکن یہاں پہ تو صرف یعنی اہل بیت نبی کے مفہوم میں نہیں ہے بلکہ بہت وسیع معنوں کے اندر اہل کتاب، اہل انجیل، اہل قریہ، اہل اللہ، اہل قرون، یعنی وہ تمام لوگ مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، سب سے مراد ہے. اور یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جو بھی آپ کی ذہنی تربیت ہے خصوصی طور پر آپ ان کو نماز کا حکم دیں اور ان کو جو ہے اس بات کی تاکید کریں، استقامت اختیار کریں، اور آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور جو آپ کے زیر تربیت لوگ ہیں ان کو بھی نماز کی جو ہے پابندی کروائیں. اور اس کی حکمت یہ ہے ظاہر ہے کہ نماز کی وجہ سے ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوگا جس سے جو ہے بہت انسان کے اندر مضبوطی اور ایمان میں تقویت ایمان کو ملے گی. اور اس سے جو ہے یہ بہت کچھ جو ہے اس سے انسان کا عقیدہ جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر و ناظر ہے اور وہی قادر مطلق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جو کبریائی ہے اور مشکل حالات میں اسی سے مدد مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے، اور دشمنوں کے مقابلے میں جو مخالفتیں ہیں اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو عمل ہوگا اس سے سیرت میں بختی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے انسان کا تعلق بہت مضبوط ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر جہاں جہاں پہ تاریکیاں ہیں وہ ساری کی ساری روشن ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور مدد جو ہے وہ آئے گی، اور دنیا طلبی کا جو بحران ہوگا وہ کم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب کی جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ اوور ویلم ہوگی کرے گی، اور جو ہے اس طریقے سے ایک خاص قسم کا ماحول جو پرورش پانے دینے میں مدد ملے گی. اس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ نماز کی جو کتنی اہمیت ہے اجتماعی طور پر اگرچہ فردن پڑھی جائے گی اور جماعت کے ساتھ تو اس کا ہے ہی تعلق، لیکن ہر شخص اپنی نماز اگر اس پہ استقامت دکھائے گا تو پھر دیکھیں کہ اس کے کیا کیا فوائد جو ہوتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا جو ہے وہ بتایا گیا. تو پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو رزق کا بوجھ ہے ہم آپ پہ نہیں ڈال رہے بلکہ رزق کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل بیٹھ جائیں جو ہے ترکے دنیا کر کے یہ رہبانیت کی طرف اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ مالک، اللہ نے رزق کا ٹھیکہ لیا ہے اور اللہ نے رزق جو ہے لیا ہے تمہیں وہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ مسلمانوں کے خصوصی حالات کی وجہ سے کہ دیکھیں کہ اگر جس وقت یہ سچ اور حق کی اور کفر اور باطل کی کشمکش جو ہے وہ جاری تھی اور جو بہت ہی اہم وقت تھا، اس وقت اگر مسلمانوں کو ہر کوئی اپنے اپنے کاروبار اور بزنس میں لگ جاتا تو دیکھیں کہ اسلام کا جو ہراول دستہ تھا اور اسلام کی شریعت کی بالادستی اور اسلام کی اقامت کے لیے وہ کام نہ کرتا تو اسلام کس طریقے سے پھیلتا اور کس طرح دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام آگے بڑھتا. تو دیکھیں اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رزق کے بارے میں فکر نہ کرو، رزق ہم تمہیں دیتے ہیں لیکن تم یہ کام جو ہے تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے یہ کام کرو. والعاقبۃ للتقویٰ میں اس طرف بات کی اشارہ ہے کہ دیکھو تمہاری ضروریات کی فراہمی کے لیے ضرور محنت کرنی چاہیے، لیکن ضروریات زندگی کو متبع نظر مت بنا لو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور صلاحیتوں کا ایک ایک قطرہ جو ہے دنیاوی آسائشوں کی خاطر کے اندر گزرے. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ جو آج کی جو چاکری ہے
یہ نوکری کو کہتے تھے، چاکری کہتے تھے. اور یہ جو ہمارے بزنسز کے اندر جو ہم نے اپنے جو ہے ہر دن رات ہم نے اپنے اوقات کو اس پہ لگا رکھا ہے، تو ان چیزوں نے تو سارے ہم سے ہماری ساری صلاحیتوں کو جو ہے وہ کشید کر لیا ہے. ہم دیکھیں کہ 8-9 گھنٹے کی جاب کے اندر کس قدر ذہنی مشقت اور ذہنی طور پر کتنا کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر کے آتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے دین کے لیے کیا کرنا ہے، تم نے دین کے بعد میں تم تو نچوڑ لیے گئے ہو. ظاہر ہے یہ وہی بات ہے کہ اگر ہم نے دن رات اپنا انہی آسائشوں کی خاطر کے اندر اپنے کاروبار اور بزنس اور جاب کو ہی دے دینے ہیں، تو پھر جو ہے یہ دین کی بالادستی، دین کا غلبہ، اس کے لیے اس کی بات کہاں پہ پھر آ گئی ہے، کہاں ہے یہ پھر چیز، اس کی ترجیحات، دین کہاں ہے ترجیحات کے اندر. تو پھر یہ جو بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے کہ تم یہ بھی نہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے دنیا کمانے سے، لیکن تم اس بات کا بھی خیال رکھو. تو نشانی کا مطالبہ کرنے والوں کو بتایا گیا ہے کہ کیا یہ معجزہ کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول یہ جو خود امی ہیں نے کتاب ایسی پیش کی ہے جس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو تمام شری کتب کے اندر موجود تھا وہ سب کچھ اس کتب کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا ہے، یہ بتایا گیا ہے. اور آخر میں پھر آخری وارننگ دی گئی ہے، اور یہ آخری جو ہے وہ سورت کا اخیر ہے، آخری آیت بھی ہے. تو یہاں پہ لازمی طور پر جو لوگ اولین مخاطب تھے قریش مکہ، ان کو جو ہے بالکل سیکنڈ جو درجے کا جو تخاطب ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن پلورل کے، یعنی براہ راست تخاطب کے انداز میں دھمکی دی گئی کہ تم ایسے کرو اور تم نے جو انتظار کرو، اور اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارے ساتھ جو یہ ہوگا. تو تمہارا فرمایا گیا کہ پیغمبر کی غیر معمولی شخصیت اور اس کا بے عیب کردار ہے، اور پھر قرآن کریم کا معجزانہ اسلوب ہے. تو یہ ساری کیا چیزیں تمہیں اگر اپیل نہیں کرتی ہیں تو پھر انتظار کرو. آج جس طرح مسلمان شب و روز کی مسائی کا پھل دیکھنا چاہتے ہیں اور شیطانی قوتیں اپنے نام مرادی کے انجام کو دیکھنے کی متمنی ہیں، تو ہر کوئی اپنا اپنا اس کا جو ہے انتظار دیکھ رہا ہے کہ کون اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس کو حق اور فتح آخری نصیب ہوتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ تم بھی اپنے حالات کا انتظار کرو. عنقریب تم دیکھ لو گے کہ یہ قافلہ حق جو وسائل کے اعتبار سے بالکل تہی دامن ہے، اور جن کے افراد دہائیوں میں گنے جا سکتے، 70 80 90 100 کی، اس میں اس طرح چند سالوں میں کس طریقے سے یہ غالب قوت بن کر ابھرتا ہے، اور کس طرح جزیرہ عرب کی حد تک اس کا جو ہے سر بلند ہوتا ہے. یہ دین اور غلط راستوں پر چلنے والے اور مخالفت کرنے والے کس طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. تو چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس دھمکی کو حقیقت بنا کر دکھا دیا، اور یہ بے بس اور مجبور و مکور لوگوں کا یہ جو قافلہ تھا ایک طاقت بن کر اٹھا، اور 8 ہجری میں کفر کی قوتوں کا جو مرکز تھا مکہ سرنگوں ہو گیا. اور پھر 2 ہی سالوں میں جزیرہ عرب کے گوشے گوشے میں اللہ اکبر کی جو ہے صدائیں بلند ہونے لگی، اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا. اور یہ ایک پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی. یہ ایک مکہ والوں کو ایک بات بتائی گئی تھی بین السطور کہ دیکھیں یہ بات بھی ہے کہ تمہارے سے ایک دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس دیوار کے لکھے کو پڑھو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لے کے آؤ. اور یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بین السطور ان کو جو دیا تھا جو پیغام اور میسج، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد اس کو منظر عام پر لے آیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دین کا اور اپنے دین کا اور رسول کے دین کی طرف جو دین بھیجا ہے اس کا اظہار فرما دیا، اور یہ دین جو ہے غالب آ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین کے ساتھ اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو ہے وہ تنہا چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں دین کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ وابستہ رکھے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو قرآن رہنمائی کرتے ہوئے جنت میں لے جائے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر. تو ساتھی کوئی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. سوال ہے پوچھ سکتے ہیں؟